نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دوائے شافی، فصل 13، شرائع الہیہ کی خلاف ورزی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جانا۔ اصل مقصد کی طرف اب رجوع کیجیے، یعنی مینز کم ٹو مین ٹاپک، جس کا کتاب کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا، یعنی مرض عشق جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تک وہ گراؤنڈ پریپیئر کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے اس کا مرض کا علاج مقصود ہے۔ گناہ انسان کے حق میں نہایت مضر یعنی ہارمفل چیز ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں، بلکہ امر یقینی ہے کہ گناہ کا زہر دل میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر، اور زہر پھر صرف زبان تک نہیں رہتا بلکہ پورے جسم میں سرکولیٹ کر جاتا ہے۔ جس درجے کا زہر ہوتا ہے اسی درجے کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کچھ زہر انتہائی شدید ہوتے ہیں، فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ سلو پوائزن ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، تباہی و بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی وجہ یا مین ریزن گناہ اور نافرمانی نہ ہوں۔ کوئی بھی آپ سوشل ایشو لے لیں، تعلقاتی خرابی لے لیں، دل کی خرابی لے لیں، فساد و بیماری، سب کی اصل وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہ کو جنت سے کس چیز نے نکالا؟ درخت کا پھل جس سے روکا گیا تھا، اس کے قریب بھی نہ جانا تھا۔ اس پھل کے چکھنے کی وجہ سے جنت کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم کر دیا گیا۔ کس چیز نے ان کو نعمتوں کے گھر سے دنیا کے قید خانے میں مقید کر دیا، یعنی باؤنڈ کر دیا گیا؟ اسی طرح ابلیس معلم الملکوت تھا، یعنی سارا علم اس نے آسمانوں سے سیکھا تھا، فرشتوں سے سیکھا تھا، ایسی عبادت و علم کے فرشتوں کا ہم نوا بن گیا، لیکن کس چیز نے اسے ملعون اور مردود بنا دیا؟ نافرمانی رب کی، سجدے سے انکار، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اس کا ظاہر و باطن مسخ ہو گیا، اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی، اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن، یعنی سب سے بدتر دل ہو گیا اس کا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مقربین الہی میں مقرب درجہ رکھتا تھا، لیکن سرکشی کی وجہ سے ریبیلین ہو کر سب سے بڑا ملعون و مردود بن کر رہ گیا۔ رحمت لعنت سے تبدیل ہو گئی، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ تو دیکھیں، آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہوا اور ابلیس کا بھی ہوا، اور اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، تو پاس ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ غفلت میں جیتے رہیں کہ ایسے ہی آخرت میں پاڑ لگ جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے۔ اور جب بھی کوئی غلطی ہو تو فوراً ریپینٹ کریں، ندامت کے ساتھ رب کے سامنے گڑ گڑائیں، آدم علیہ السلام کا میتھڈ اپنائیں، کیونکہ شیطان ہمیں اپنی غلطی نہیں دیکھنے دیتا۔ اس نے خود بھی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ رب العزت کو بلیم کیا تھا۔ تو موسٹ آف ٹائم ہم بھی اپنی غلطی دیکھنے کے بجائے دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، کبھی پیرنٹس کو کہ انہوں نے اچھی تربیت کی ہوتی تو ہم ایسے نہ ہوتے، جبکہ وہ بھی انسان ہیں، نو بڈی پرفیکٹس، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم اپنے ماحول اور سوسائٹی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور اور چوائس دی ہے، طاقت دی ہے، اور ہم اپنی ذات کی خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن جب ہم صرف نیگیٹو تھنکنگ کر کے صرف دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو مزید ڈیپلی مسائلز میں دھنستے ہیں، کیونکہ ہم خود اعتراف ہی نہیں کرتے اپنے گناہ کی۔ تو شیطان کے اس واقعے سے سبق لیں، لیسن لیں۔ اس نے اپنا قصور نہ مانا تھا تو وہ آسمانوں سے نیچے گرا دیا گیا، آگ کا ایندھن بن کر رہ گیا، اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا، خدائے رب العزت کا دوست تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جو تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل کے نعرے لگاتا تھا، اب وہ کفر و شرک، کذب و فحش گوئی کا دلدادہ ہو گیا۔ اس کا لباس، ایمان لباس جو تھا، وہ کفر لباس سے اور لباس فسق و فجور سے تبدیل کر دیا گیا۔ کتنا بڑا ڈکلائن ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ نافرمانی، سرکشی اور ہٹ درمی۔ آلویز ریممبر، کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو بہت نیک ہیں۔ جو غلط راستوں پر ہیں ان کو دیکھ کے کمنٹس پاس نہ کریں، کیونکہ خود کو متقی سمجھنے لگتے ہیں ہم پھر، اور جب کہ سلپ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جس طرح سے انسان جسمانی طور پر سلپ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی روحانی اور ایمانی طور پر بھی پھسل جاتا ہے۔ دیکھیے نا، شیطان کو کہاں سے کہاں جا گرا۔ تو دین کے راستے پر خاص طور پہ اگر تنہا چل رہے ہیں تو کسی وقت بھی سلپ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ کی ضرورت، سخت ضرورت ہوتی ہے۔
جیسے حصی طور پر بھی جب ہم کہیں فرش پر یا سٹیئرز پر گرنے لگتے ہیں تو کوئی سہارا تلاش کرتے ہیں کہ کچھ پکڑ لوں تو اس سے، بالکل ایسے ہی روحانی طور پر بھی ڈکلائن سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دین والوں کا ساتھ ہو، ان سے تعلق بنا کر رکھیں، کیونکہ تنہا بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اکیلے نیکی کے راستے میں نہیں سروائیو کر سکتے ہم، اور جو ہی اپنی غلطی کا احساس ہو تو انسسٹ نہیں کرنا، اکڑ نہیں دکھانی، سرکشی نہ دکھائیں، بلکہ جھک جائیں رب کے سامنے، کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ماحول میں تھا، لیکن اس کے اندر کی سرکشی اور ہٹ درمی نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا، بلکہ بدکاروں اور جرائم پیشہ لوگوں کا سردار بنا دیا۔ کہاں وہ عبادات اور اطاعت میں سب سے آگے تھا اور فرشتوں کی سیادت اور قیادت کرتا تھا، اور اب وہ خدا کی ساری مخلوق میں سب سے بدتر اور سب سے بڑا منکر و کافر ہے۔ تو ہر ایک آزمایا جاتا ہے، اور ہر ایک کی آزمائش اس کی پسندیدہ چیز سے ہوتی ہے، ویک پوائنٹ سے ہی ہمیشہ چین ٹوٹتی ہے۔ تو اپنی کمزوریوں کی لسٹ بنائیں، آپ کو اپنی ویکنیسز کا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان وہیں سے حملے کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم اچھے خاصے نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں، اور پھر ایک چاہت آ جاتی ہے کہ لوگ بھی مان جائیں، مجھے امپورٹنس دیں، اور نہ مانیں تو ہم اڑ جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمارے چاروں طرف سے راستے تلاش کرتا ہے، کون سا دروازہ کھلا ہے، کہاں سے انٹر ہو سکتا ہوں۔ تو ہر بندے کی کچھ نہ کچھ سینسٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے وہ حملے کرتا ہے۔ تو جب بھی اس کا حملہ ہو یا کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو جھکا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے ان کی غلطی بتائی تو عاجزی سے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے گا، اس سے آپ کے اپنے رب کی رحمت میں آ جاتے ہیں گے جب آپ توبہ کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ شیطان آپ کو گھیرے میں لے لے گا اگر آپ نے ذرا سی اکڑ دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی نافرمانی پہ پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ یہاں وہ کہتے ہیں جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو پانی کے ایسے طوفان میں غرق کر دیا، وہ کون سی چیز تھی جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی گناہ۔ قوم نوح کی بات ہو رہی ہے۔ قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی، توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا، اور ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئی۔ اسی طرح قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی، جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم یعنی سینے شق ہو کر پھٹ کر رہ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر آسمان کے اس قدر قریب پہنچا دیا گیا، یعنی آسمانوں پر اٹھا کر لے جایا گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگ گئے۔ اور پھر اسی طرح اس طبقے کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں کر کے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، اور اسی طرح تمام کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر ان پر جہنم کے پکائے ہوئے پتھر آسمان سے گرائے گئے، اور انہیں ایسی سخت سزا دی گئی کہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ کیا ایسا عذاب ظالموں سے دور رہ سکتا ہے؟ ظالم اس سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی جتنا بے انتہائی حیا سے خالی اور فیل انہوں نے کیا، اس قدر ان کی سزا میں اضافہ ہوا۔ قوم شعیب پر بادلوں کا عذاب بھیجا گیا، یہ بادل چھتری کی طرح چھا گئے، اور جب ان کے سروں پر مسلط ہوئے تو ان پر آگ برسانے لگے۔ اسی طرح فرعون کی قوم کو دریا میں بہا دیا گیا اور ان کی روحوں کو جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ قارون کے گھر، اس کے مال، اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ بنی اسرائیل پہ جابر اور ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج اور برباد کرا دیا گیا۔ ان کے گھر، مال، اسباب سب لٹ گیا، مرد قتل کیے گئے، بچے اور عورتیں اسیر و غلام کر لی گئیں، شہر کے شہر جلا کر خاکسار کر دیے گئے، مال و دولت غارت گیری کی نظر ہو گئے۔ بار بار جابر اور ظالم لوگ ان پر بھیجے گئے، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کون سی چیز تھی جس نے ان اقوام اور اتنے قسموں کے انسانوں کو عذابوں میں مبتلا کیا؟ ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، یہ بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے، ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر کی صورتیں دی گئیں۔ ان کا آخری انجام یہ ہوا کہ خود پروردگار عالم نے قسم کھا کر ان کی قسمتوں پہ مہر لگا دی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے گا، آیت نمبر 167 میں، قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کو برے عذاب کا جو مزہ چکاتے رہیں گے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے کہ جب قبرص یعنی سائپرس فتح ہوا تو وہاں کے باشندے تباہ و حال ہو کر تتر بتر ہو گئے، جگہ جگہ سے رونے دھونے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں، اور صحابہ کرام نے اسے فتح کیا تھا۔ تو اس وقت میں ابو درداء کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور کہا، ابو درداء تعالیٰ
آج اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو تو فتح و نصرت اور عزت و عظمت بخشی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جبیر اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے، یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیے گئے ہیں۔ کل یہ قوم ایک قہار و زبردست طاقتور قوم تھی، بہت بڑا ملک اس کے قبضے میں تھا، لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ یعنی انسان کو اترانا نہیں چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا اسی حال میں، انسان کے گناہوں کا ایفیکٹ کبھی نہ کبھی دیکھنا پڑتا ہے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں جو کہہ سکیں یا اللہ ہم تو ان کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خاص و عام سب پر اپنے عذاب اتار دے گا، یعنی کہ جو خاص طور پہ گناہ کر رہے ہیں وہ بھی، اور عام جو لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں، وہ ان گناہ میں ملوث نہیں بھی ہیں، وہ سب لپیٹ میں آئیں گے اس کے آفٹر ایفیکٹس کے طور پہ۔ تو اس پہ آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سن کر پوچھنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو اور لوگوں پر مصیبت آئے گی ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی۔ یعنی آخرت میں جب نیک لوگ اٹھائے جائیں گے تو جو ان برے لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے مبتلا ہو گئے تھے اس پریشانی میں یا اس آفت میں، تو پھر ان کے جو آخرت میں اٹھا کر ان کی مغفرت و بخشش میں نیک لوگوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا، میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کے بغل میں رہے گی جب تک کہ علماء امت اور قاری امیروں کی بیجا حمایت نہیں کریں، یعنی ایلیٹ پیپل کو سپورٹ نہ کریں بلا وجہ، نیک لوگ فاسق و فاجروں کی بیجا صفائی نہیں کریں گے، اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین و بے عزتی نہیں کریں گے، یعنی پائس پیپل کی انسلٹ نہ کریں جو خراب لوگ ہیں۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لے گا اور جابر و ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے پہاڑ توڑیں گے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ فکر و فاقے مبتلا کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ہر طرف مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیوں مسلمان ہی ہر جگہ پس رہیں گے؟ تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہیں، ہم نے کچھ خرابیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کر رکھی ہیں گی کہ ہم پر سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے گا اوپر سے۔ اور یہ حدیث جو ہے کلیکٹیو امت کے طور پر آ رہی ہے گی، اور پھر کچھ حدیث جو ہیں گی وہ انفرادی طور پہ آتی ہیں گی انڈیویجولس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محرومی، اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، کیونکہ گناہوں کے باوجود بعض لوگ بڑی عیاشیاں اور لیوش لائف جی رہے ہوتے ہیں، لیکن رزق اولاد بھی ہوتی ہے، رزق سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان قلب بھی ہوتا ہے، اور عبادت اور رب سے تعلق، یہ سب بھی رزق ہوتا ہے گا۔ اسی طرح ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی، یعنی جو فلڈ آتا ہے نا، اس سے کچرا پانی اور پہ تیر رہا ہوتا ہے گا اس کی طرح، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الحیات و کراہیت الموت، زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ زندگی سے محبت سے مراد یہاں دنیا کی محبت اور ساری کوششیں اور اپنا ایفرٹس اور رزلٹ دنیا میں چاہنا ہے۔ تو ایسے بندے جب آخرت کے لیے پریپیئر ہی نہیں کر رہے کچھ، تو وہ کہاں سے مرنا چاہیں گے؟ جبکہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ دنیا کی قید سے آزادی اور رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج کے لیے مجھے لے گئے تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔
میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا کبھی غیبت کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہمارے چہرے پہ کوئی دھبا یا خراش آ جائے تو کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں ہم، اور قیامت کے روز اپنا ہی چہرہ نوچ رہے ہوں گے، تو دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی عزت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنا انجام برا کر رہے ہیں۔ سو بی کانشیس۔ اپنی زبان کے معاملے میں انسان کو بہت کانشیس ہو کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے آخری زمانے میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے، مینس ریلیجیس ایکسپلائٹیشن، اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے وہ بکریوں کی نرم کھال اوڑھ لیں گے، یعنی انہیں صرف اپنی ظاہر پر ساری توجہ ہوگی، دیندار طبقے کو بھی نہ۔ ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کیا تم میرا نام پر اتراتے رہے؟ تم نے میرے خلاف جرأت کی؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسے فتنے اور عذاب میں ڈالوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ جب ہم اپنے ساتھ اپنے لگے کہ ہم واقعی میں ہم دین سے ہمارا تعلق ہو گیا ہے گا تو کبھی بھی اپنے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اور ظاہریت پہ زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے باطن کی فکر زیادہ رکھنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات ظاہر پہ ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا ہر چیز پرفیکٹ ہو باہر ظاہر طور پہ، اور اپنے باطن کو بھول جاتے ہیں۔ اصل میں حقیقت میں باطن میں میں کتنا رب سے ڈرنے والی ہوں، یہ چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ابن ابی دنیا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے۔ دیکھیں نا، لوگوں کی ساری توجہ مخارج قواعد پر ہوگی، صرف حفظ کریں گے، سمجھ اور عمل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے قرآن پر۔ تو اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے اور انہی میں گھوم کر لوٹ آئیں گے۔ آج واقعی میں کتنی مسجدیں خوبصورت مزین کر دی گئی ہیں لیکن وہاں تعلیم و تدریس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے گا، اور جب دین کا علم بدنیت لوگ لینا تو ایسا ہوتا ہے گا کہ فتنے وہ مزید فتنوں کا سبب بنتے ہیں، فتنے اٹھاتے ہیں گے اور دین کو بھی نام کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دینے کا حکم صادر فرما دیتا ہے۔ یعنی سود، انٹرسٹ، مال میں کرپشن، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور زنا فورنیکیشن یعنی حیا کی تمیز کا اٹھ جانا، ختم ہو جانا معاشرے سے، تو یہ کیا کرتا ہے گا، یہ لوگوں کو ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو گناہ و نافرمانی انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبتوں کا سبب بنتی ہے، اور اگر بندہ گناہوں پر اصرار کرے تو ہٹ درمی دکھائے پھر وہ مستحق لعنت بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے عزت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی کے ذریعے ذلیل و خوار نہ کرے، اور ہمیں معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔